بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز شرکاء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 1 کا سبق نمبر 34 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے فعل امر مجہول۔ اس سے قبل سبق کے اندر ہم نے فعل امر معروف پڑھا تھا کہ معروف کے صیغے کیسے بنائے جائیں گے جب آپ کسی کو حکم دے رہے ہوں۔ تو ہاں ہم نے تفریق کی تھی کہ امر حاضر کے جو صیغے ہیں ان کو بنانے کا طریقہ علیحدہ ہے، اور دیگر صیغے غائب اور متکلم کے صیغوں کو بنانے کا طریقہ علیحدہ ہے۔ آج ہم امر مجہول کے صیغے بنانا سیکھیں گے۔ تو ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر مجہول کے صیغوں میں قاعدے کے اعتبار سے کوئی تفریق نہیں ہے، تمام کے تمام صیغے ایک ہی قاعدے کے تحت بنتے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور مجہول کا صیغہ امر کے اندر بنانا سیکھتے ہیں۔ آپ نے اسکرین پہ چند جملے دیکھ رہے ہیں۔ اس کی مدد کی جائے، اس عورت کو سنا جائے، اس کو توڑا جائے، ان کو پیٹا جائے، تمہیں طلب کیا جائے، ہمیں پلایا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان تمام جملوں کے اندر حکم پایا جا رہا ہے، حکمن کہا جا رہا ہے اور ایک چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس کو کہا جا رہا ہے اس کا ذکر نہیں ہے، مخاطب کو صراحتاً یہاں پہ کسی لفظ سے مخاطب نہیں کیا گیا، یعنی سننے والے کو یا جس کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو مخاطب نہیں کیا گیا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس نوعیت کے جملے کو جو امر کا صیغہ ہو کیسے عربی زبان کے اندر تعبیر کریں گے، کیسے اردو سے یا کسی بھی زبان سے اس کو عربی میں منتقل کریں گے۔ آپ اپنی اسکرین پر ایک قاعدہ لکھا دیکھ رہے ہیں، فعل امر مجہول۔ فعل مضارع کو مجہول بنا کر ابتدا میں لام امر مکسور لگا دیں گے۔ انتہائی آسان قاعدہ ہے کہ آپ نے فعل مضارع معروف کے صیغے کو مجہول میں منتقل کرنا ہے۔ مجہول میں منتقل کرنے کے بعد آپ نے اس کے شروع کے اندر لام امر لگا دینا ہے، جو کہ مکسور حالت میں ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ اور تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ تمام تبدیلیاں واقع کریں گے جو حروف جازمہ کی وجہ سے ہوتی ہیں، یعنی حروف جازمہ کی وجہ سے ضمہ اعرابی ساکن میں بدل جاتی ہے اور نون اعرابی والے صیغوں کے اندر نون اعرابی گر جاتا ہے۔ اب یہ تین کام جب ہو گئے کہ معروف کا صیغہ مضارع معروف کے صیغے کو مجہول میں منتقل کر دیا، ابتدا کے اندر لام امر مکسور لگا دیا اور انتہا کے اندر آخر کے اندر وہ تمام تبدیلیاں واقع کر دیں جو حروف جازمہ کی وجہ سے واقع ہوتی ہیں، تو ہمارے پاس امر مجہول کا صیغہ آ گیا، بن گیا۔ مثال دیکھیے، ینصر سے لینصر۔ اب ینصر معروف کا صیغہ ہے، سب سے پہلے اس کو ینصرو بنایا گیا، پھر ابتدا میں لام مکسور لگایا گیا اور آخر کے اندر ساکن کر دیا گیا، تو لینصر ہمارے پاس صیغہ آ گیا جو کہ مجہول کا صیغہ ہے اور امر کا صیغہ ہے۔ نیچے ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، مجہول کے تمام صیغوں کو بنانے کا قاعدہ ایک ہی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ معروف کے صیغوں کے اندر ہم نے دو قاعدوں کو استعمال کیا تھا۔ امر حاضر کے صیغوں کو علیحدہ طریقے سے بنایا تھا اور امر غائب اور متکلم کے صیغوں کو ہم نے علیحدہ انداز سے علیحدہ قاعدے کے مطابق بنایا تھا، ان صیغوں کو ڈھالا تھا۔ مجہول کے اندر تمام کے تمام 14 صیغوں کو ایک ہی قاعدے کے تحت بنایا جاتا ہے اور ایک ہی قاعدہ تمام کے تمام صیغوں پہ لاگو ہوتا ہے۔ وہ قاعدہ آپ کے سامنے آ گیا، ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ آگے سبق سمجھنا آسان ہو کہ معروف مضارع معروف کے صیغے کو مجہول میں منتقل کر دیں، اور دوسرا کام یہ کریں کہ ابتدا کے اندر لام امر مکسور لگا دے، اور تیسرا کام یہ کرے کہ آخر کے اندر جو تبدیلیاں حروف جازمہ کی وجہ سے واقع ہوتی ہیں وہ تمام تبدیلیاں واقع کر دیجئے، تو آپ کے پاس مجہول کا صیغہ بن گیا۔ تو آئیے اسی قاعدے کے تحت ان مثالوں کو جو ہم نے ماقبل میں اردو کے اندر پڑھی تھیں ان کو عربی میں منتقل کرتے ہیں۔
اب آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے اس کی مدد کی جائے، آگے صیغہ ہے لینصر، اب ینصرو سے ینصرو بنا اور ابتدا میں لام مکسور بنا تو لینصرو بن گیا، اور انتہا کے اندر ساکن کیا تو لینصر بن گیا، اور ہمیں امر مجہول کا صیغہ حاصل ہو گیا۔ دوسرا ہے اس کو توڑا جائے، لیکسر، تمہیں طلب کیا جائے، لتطلب، اس عورت کو سنا جائے، لتسمع، ان کو پیٹا جائے، لیضربوا، ہمیں پلایا جائے، لنشرب۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان جملوں کو عربی زبان میں ایک اس انداز سے تعبیر کیا گیا اور اسی قاعدے کے مطابق تعبیر کیا گیا جو ہم ماقبل میں پڑھ چکے ہیں۔ آئیے امر مجہول کی مکمل گردان دیکھتے ہیں۔ آپ نے اسکرین پہ مکمل گردان دیکھ رہے ہیں، فعل، امر حاضر و غائب، متکلم، مجہول۔ سب سے پہلے گردان لکھی گئی، پھر ترجمہ، پھر اس کے بعد صیغہ۔ گردان کے اندر لیفعل، چاہیے کہ کیا جائے، وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ تو عربی صیغے پڑھ دیتا ہوں، اس سے ترجمہ آپ خود تبدیل کر لیں گے، اور آپ کی اسکرین پہ بھی لکھا ہوا ہے، صیغے کی تعین بھی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلن، لتفعل، لتفعلا، لتفعلو، لتفعلی، لتفعلا، لتفعلن، لأفعل، لنفعل۔ تو یہ مکمل گردان تھی جو آپ کے سامنے پڑھ دی گئی۔ اس گردان کو اچھے طریقے سے حل کر لیجئے اور مختلف صیغوں سے خود ہی مجہول کا صیغہ بنا کر پھر لام امر مکسور لگا کر آخر میں حروف جازمہ والی تبدیلیاں واقع کریں اور خوب اس کی مشق کریں تاکہ آپ کو یہ بحث بھی اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ آئیے اب اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں اور مشق کو حل کرتے ہیں۔ درذیل صیغوں کا ترجمہ کریں۔ چند صیغے یہاں آپ کے لیے لکھے گئے ہیں، آپ نے ان صیغوں کا ترجمہ کرنا ہے۔ پہلا صیغہ ہے لینصرن، دوسرا لیضربوا، تیسرا لیفتح، چوتھا لتعبد، پانچواں لاترک، اور چھٹا لنذکر۔ یہ لاترک آپ کے لیے نیا صیغہ ہوگا۔ یہ اصل میں ترک یترکو عربی زبان کے اندر چھوڑنے کو کہتے ہیں، تو چھوڑنا اس کا معنی ہوا۔ اس سے پھر آپ نے صیغے کی نوعیت دیکھتے ہوئے خود معنی متعین کر لینا ہے۔ نیچے ہے درذیل صیغوں سے امر مجہول کی گردان لکھیں، یعنی مکمل گردان آپ نے مجہول کی ان صیغوں سے لکھنی ہے۔ پہلا صیغہ ہے ذکر، اس کا مضارع ہے یذکر، ترجمہ یاد کرنا، اور دوسرا رفع، مضارع ہے یرفع، معنی ہے اٹھانا۔ اب ذکر اور رفع ان دونوں سے آپ نے مکمل گردان مجہول کی لکھنی ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا، اس لیے اب اچھے طریقے سے مشق کو حل کر لیجئے اور پہلے سوال کے اندر ترجمہ کرنا ہے اور دوسرے سوال کے اندر آپ نے مجہول کی مکمل گردان لکھنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔